بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ آج ہمارا 36واں ایپیسوڈ ہے اور ہمارا موضوع چل رہا ہے عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم سورہ النساء کی 113 آیت سے شروع کریں گے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم جو نکات ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ احکام الہی اس کا فضل و رحمت ہے، اور دوسرا پوائنٹ جو آئے گا وہ یہ ہے کہ کتاب و حکمت ایک ہی چیز ہے، دو نہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے احکام الہی اس کا فضل و رحمت ہے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ جس سے آج ہم شروع کریں گے وہ 4/113 ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ مفہوم۔ اور اے رسول، اگر آپ پر اللہ کا فضل و رحمت بصورت نزول وحی نہ ہوتا تو ان میں سے منافقوں کا ایک گروہ تو ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو راہ حق سے بہکا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہیں بہکاتے وہ مگر اپنے ہی لوگوں کو، یعنی اپنے جیسے جاہلوں کو بہکاتے ہیں، اور وہ آپ کو کوئی معمولی سا ضرر بھی نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی حکمت والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں حکمت کے تمام اصول نازل کر دیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے آپ ان کے ضرر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنی حکمت والی کتاب کے ذریعے وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نزول کتاب حکمت آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ کتاب و حکمت ایک ہی چیز ہے، دو نہیں۔ اس میں جو لفظ الکتاب والحکمہ میں واو تفسیری ہے بمانی حکمت والی کتاب، اس اہم ترین قضیے کا فیصلہ تفسیر القرآن بالقرآن یعنی تصریف آیات 6/65 کے انداز میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ 36/123 36 سورت نمبر ہے سورہ یاسین، اور اس کی 1 سے 3 نمبر آیت۔ اے سید، حکمت والے، قرآن کی شہادت ہے
کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ غور فرمائیے سامعین کرام، یہاں قرآن حکیم کا مرکب توصیفی لا کر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن حکیم خود حکمت والا ہے، حکمت اس کے اندر موجود ہے، اس سے باہر نہیں۔ پھر اس میں جو پوائنٹ آیا ہے وہ علم کلی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ علمہ کا معلم تکن تعلم کے الفاظ سے بعض حضرات یہ تصور اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو ما کانا و ما یکونوں کا علم عطا فرما دیا تھا، کیونکہ ما لم تکن تعلموں میں ما عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سب کا علم دے دیا گیا تھا۔ تو یاد رہے کہ یہی علمہ کا ما لم تکن تعلموں کے الفاظ ما عموم کے ساتھ جمع کے صیغے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی آئے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 2/151 2/151 2/151۔ جیسے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہاری نشو و نما کرتا ہے اور تمہیں حکمت والی کتاب سکھاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو سامعین کرام، 4/113 علمہ کا معلم تکن تعلموں سے رسول کریم سلام علیہ کو علم غیب عطا کرنا مراد لیا جائے تو علمکم ما لم تکونوا تعلمون 2/151 کے الفاظ سے سب کے سب صحابہ کو بھی علم غیب کا مالک ماننا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم سلام علیہ کو جو کچھ عطا کیا گیا وہ تھا صرف قرآن کریم، جس میں دین کی ہر وہ چیز درج کر دی گئی ہے جو رسول کریم سلام علیہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نہیں جانتے تھے۔ اس لیے معلم تکن تعلموں اور معلم تکونوا تعلمون کے بعد جار مجرور متعلق فعل من الدین محذوف ہے، اور 4/113 کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے متعلق سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور 2/151 کا مفہوم یہ ہے کہ اے صحابہ، تمہیں اللہ کے رسول نے دین کے متعلق سب کچھ سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کے برعکس اگر رسول کریم سلام علیہ کو عالم الغیب مانا جائے تو آپ پر اللہ کی وحی جانی ہوئی چیزوں کو جنوانے کا کار عبث ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بذریعہ وحی نازل کرتا ہے اسے تو رسول کریم پہلے ہی جانتے تھے۔ العجب یا للعجب۔ تو صرف تجویزیں اور مشورے بغیر ادائے صدقات اور بلا طلب رضا الہی بیکار ہیں۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں منافقوں کی اس روش پر روشنی ڈالی گئی ہے جو وہ تجویزیں اور مشورے تو پیش کرتے تھے مگر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے جیب سے کچھ دینے کا نام تک نہیں لیتے تھے، اور اچھی تجویزیں اور مشورے پیش کرنے میں بھی اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصود اپنی بڑائی ہوتا ہے
کہ خان صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب نے کیسی اچھی تجویز پیش کی ہے اور کیسا عمدہ مشورہ دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی فرماتے ہیں 4/114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ 4/14 اس کا مفہوم، ان منافقوں کے بیشتر مشوروں میں سے کوئی بھلائی نہیں، ان کے بعض مشورے ٹھیک ہوتے ہیں مگر ان کا مقصود ذاتی مفاد اور خلاف رضا الہی ہوتا ہے۔ ہاں، صحیح مشورہ اس کا ہے جو مشورہ کے ساتھ صدقہ دے، یعنی اگر کسی اصلاحی کام کا مشورہ دے تو اس کے ساتھ صدقہ بھی دے۔ 58/12، یا معروف طریقے کے ساتھ ان میں صدقہ کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو۔ 58/12، اور مشوروں اور صدقوں کی غرض نوع انسانی کی اصلاح اور بھلائی ہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے ضرور اس کا بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہاں او بمانی اور 2/236 میں سامعین کرام آپ ملاحظہ فرمائیں، سورہ البقرہ میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع وقدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ 2/236، تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم اس حالت میں بیویوں کو طلاق دو کہ تم نے اس کے ساتھ مس نہیں کی اور ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تو انہیں فائدہ دو۔ یہ امر زیادہ مال والے پر اس کی بساط کے مطابق فرض ہے اور کم مال والے پر اس کی بساط کے مطابق فرض ہے۔ غور کیجئے سامعین کرام، یہاں او بمانی یا لگ ہی نہیں سکتا کہ اگر تم نے مس نہیں کیا یا مہر مقرر نہیں کیا تو اپنی اپنی بساط کے مطابق فائدہ دو، بلکہ او بمانی اور ہی لگ سکتا ہے کہ اگر تم بیویوں کو بلا مس طلاق دو اور تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق بلا مس مطلقہ عورتوں کو کچھ فائدہ ضرور دیا کرو۔ مومنوں کی تجویزیں اور مشورے بلا صدقہ نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ قرآنی معاشرہ عوام کے مالوں ہی سے قائم ہوتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، 2/219، اے رسول لوگ آپ سے پوچھیں گے وہ کتنا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، آپ کہہ دیجئے گا کہ پورا فاضلہ مال۔ سورہ مجادلہ میں مشوروں کے متعلق مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ 58/12، ایمان والو جب تم ہمارے رسول کے سامنے رفع عامہ کے کسی کام کی کوئی تجویز پیش کرو تو اپنی تجویز اور مشورہ پیش کرنے سے پہلے حضور رسالت میں اس کام کی تکمیل کے لیے اپنے حصے کے طور پر صدقہ پیش کیا کرو۔ اور 4/114 کے مطابق یہ سب کچھ محض نمود و نمائش نہ ہو بلکہ ذالک ابتغاء مرضات اللہ، 4/114، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے ہو۔
اب جو پوائنٹ آگے آ رہا ہے وہ ہے باہم مشورہ کے بعد جو کچھ طے پائے اس کی مخالفت خود رسول مقبول کی مخالفت ہے۔ سلسلہ درس کی آیات ما قبل سے 4/114 میں رفع عامہ اور معاشرہ کے اصلاحی کاموں کے لیے مومنوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی تجویزیں اور مشورے پیش کر سکتے ہیں، اور اس سے اگلی آیت مجیدہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ باہمی مشورہ کے بعد جس امر کا حکم اللہ کا رسول نافذ فرمائے تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کریں اور متفقہ فیصلے کے بعد کوئی اور راہ تلاش کریں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4/115۔ اور جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے پیچھے اس کے کہ اس کے لیے وقتی امور پر باہمی مشورے کے بعد معاملہ زیر غور کی راہ نمایاں ہو چکی ہے، اور وہ مومنوں کے باہمی طے کردہ راستے کے سوا کسی اور راہ کی اتباع کرے تو ہم اسے زبردستی راہ ہدایت پر نہیں لاتے، بلکہ اسے اسی طرف کو مڑنے دیتے ہیں جدھر وہ خود مڑتا ہے۔ ہم اسے اس کی اس سرکشی کی پاداش میں جہنم واصل کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنم غیر متوازن معاشرہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں مومنوں اور حضور کے متفقہ فیصلے کی مخالفت کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انداز حکومت الہیہ کی مخالفت پر مبنی ہے۔ بالفاظ دیگر خلافت علی منہاج النبوہ، جس میں وقتی امور کے فیصلے مشاورت ہی کی اساس پر کیے جاتے ہیں، 3/159 3/159 پلس 42/38 42/38۔ اس کی مخالفت کرنے والے اپنی رائے کو حکومت الہیہ کے مقابلے پر ترجیح دیتے ہوئے خود اللہ کے شریک بنتے ہیں، چنانچہ کہا گیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بلا توبہ اور بلا اصلاح اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو 6/151 شریک ٹھہرائے، اور معاف کرتا ہے اس کے سوا کے جرائم کی سزا اسے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر کے 6/54 کے مطابق خود بچنا چاہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے تو وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر آگے نقطہ جو اور کا وہ ہے کہ بلا توبہ و اصلاح شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اس میں اس آیت میں جو مشرک کے متعلق پیچھے 4/48 میں آیا ہے کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو 6/151 شریک ٹھہرایا تو اس نے کھلا افطرا باندھ کر عظیم گناہ کیا۔ شرک عموماً اپنے بزرگوں میں خداوندی صفات مان کر یہ کہتے ہوئے کیا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنی صفات مخصوصہ میں سے بے پرواہی اور بے نیازی یا کائناتی اور تنزیلی قوانین میں رد و بدل کے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ یہ کھلا افتراء ہے اور گناہ ہے۔ مشرک کے متعلق سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 22/31۔ اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک کر لے گئے، اور یا اسے آندھی نے دور کے کسی مکان میں جا پھینکا۔ آسمان سے گرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو کائنات کی ہر چیز پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 17/70۔ بلکہ ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس کے زیر فرمان کر دیا گیا ہے۔ تو وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ 45/13۔ اے نو انسانی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے وہ سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر نو انسانی کا مقام اتنا بلند ہے کہ کائنات کی ہر بلند و بالا چیز سے اس کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن جب یہ کائنات کی کسی بھی چیز کو اپنے سے افضل قرار دے کر اسے اللہ کا شریک ٹھہراتا، یعنی اس سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو انسانی عظمت کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں آ گرتا ہے اور اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اسے الطیر شکاری پرندے یعنی اپنی حفظ زر کی تکمیل کے لیے سادہ لو عوام کا شکار کرنے گدی نشین اسے اچک کر دور اپنے مکان پر لے جاتے ہیں اور اپنا مرید بنا کر اس کی کمائی میں عمر بھر حصہ دار بنے رہتے ہیں۔ المختصر، مشرک چونکہ نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رکھتا ہے اور نہ اپنے آپ کو اپنے مقام پر، بلکہ اللہ کو اس کے مقام سے گرا کر بندوں کے مقام پر لے آتا ہے، اور اپنے آپ کو انسانیت کے بلند مقام سے گرا کر حیوانیت کے ذلیل مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہتا اور مشکل وقت پر غیر اللہ سے مرادیں مانگتا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 117 اور 118 سے شروع کریں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔